وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ رزق عطا فرمایا ہے وہ اس میں کھل کر بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپے ہوئے بھی خرچ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کا نام سورہ یاسین ہے۔ اور اس سورت کو قلب قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21ویں پارے کا اختتام سورہ الاحزاب پہ ہوا اور آج ہم 22ویں پارے کا خلاصہ سورہ الاحزاب سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں سورہ الاحزاب کی آیات جو 22ویں پارے میں آئیں ان کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 36 میں ازواج مطہرات کو احکام اور آداب کی تلقین کی گئی اور اہل بیت اطہار کی طہارت کا بیان آیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ فرما دینے کے بعد مسلمانوں کے اختیارات کے ختم ہو جانے کا بیان آیا۔ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 39 میں منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کے جائز ہونے کے بارے میں بیان آیا، اور اللہ کے پیغام رساؤں کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بیان آیا۔ اور آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 44 میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا قطعی بیان آیا، واضح بیان آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیح بیان کرنے کا بیان آیا، اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے کا بیان آیا۔ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی شان کریمی کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 52 میں مطلقہ عورتوں کی عدت کے احکام آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کی خصوصی اجازت کا بیان آیا۔ آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 55 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں حضور کے گھر میں بے اجازت جانے کے بارے میں ممانعت آئی، اور آپ کی ازواج سے نکاح کرنے کی حرمت کا بیان آیا، یعنی اس کی ممانعت کی گئی، اور ازواج مطہرات کو محارم کے سامنے جانے کی اجازت کا بیان آیا۔ آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 58 میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام پڑھنے کا بیان آیا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والوں پر لعنت کرنے کا بیان آیا۔ آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 62 تک مسلمان خواتین کو پردہ کرنے کا بیان آیا، منافقین پر لعنت کیے جانے کا بیان آیا، اور قتل کی دھمکی دیے جانے کے بارے میں بیان آیا۔ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 68 میں قیامت کے علم کے بارے میں آیا، اور کفار پر لعنت ہونے اور ان کے لیے دوزخ کے تیار کیے جانے کا بیان آیا۔ آیت نمبر 69 یعنی 69 سے لے کے آیت نمبر 73 میں ایذا ثانی کی ممانعت آئی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا بیان آیا، اور نیک عمل کرنے پر کامیابی کی ضمانت دیے جانے کا بیان آیا۔ اب آئیے پارے کے آغاز کی جانب۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تم میں سے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار ہیں اور نیک اعمال کرتی رہیں تو ہم ان کا ثواب بھی انہیں دگنا دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے جنت میں باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اب آئیے اس آیت کی وضاحت کی جانب، جو مختلف مفسرین کے مختلف اقوال کا
ایک خلاصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے زیب و زینت کے اسباب کے حصول کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار آخرت کو ترجیح دی، تو ان کی جزا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عزت افزائی فرمائی. یعنی جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے دنیاوی زیب و زینت کو اختیار کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دار آخرت کو انہوں نے اختیار کیا، اس کو انہوں نے قبول کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دگنے درجے، دگنے ثواب، دگنے اجر کا وعدہ فرمایا اور ان کو نوید سنائی. اور اس سے یہ بھی تمام مفسرین نے اس بات سے قول کیا ہے کہ ازواج مطہرات کے جنتی ہونے پر اور ان کو جنت کی بشارت ہونے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے. اور اس پہ طویل مباحث کے بعد تقریباً تمام مفسرین نے یہی خلاصہ نکالا ہے کہ تمام ازواج مطہرات بحکم ہی تعالی جنتی ہیں. اس طرح ان کے مقام اور ان کی عظمت اور ان کی شان کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور نیک عمل کرے تو آخرت میں اس کو دگنا ثواب ملے گا. یعنی ہر نماز، روزے، صدقہ، زبان سے تسبیح، تکبیر اور جو کچھ بھی وہ پڑھتے ہیں اس سے 10 گنا اجر ملتا ہے عام مومنین کو. تو جو ازواج مطہرات ہیں انہیں یہ تمام کلمات، نماز، روزہ، صدقہ، تسبیح وغیرہ، اس کے اوپر 20 گنا اجر دیا جائے گا. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تم بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اگر مرتکب ہوتی تو تمہیں اس پر جو سزا ہے وہ بھی دگنی ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا شرف اور ان کا درجہ اور ان کا مرتبہ اور ان کی فضیلت جو ہے وہ عام عورتوں سے بہت زیادہ ہے. اور یہ بڑی کمال بات ہے اور ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ بہت جاننے کی بات ہے کہ قرآن نازل ہوتا تھا تو قرآن کہاں نازل ہوتا تھا؟ تو جو ازواج مطہرات کے کاشانے ہیں، ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے، ازواج مطہرات کی جو رہائشیں تھیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مہبت وحی ہیں. ان کے سامنے احکام نازل ہوتے، وہ دن رات معجزات کا مشاہدہ کرتی ہیں. اور سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور وہ عینی شاہدین تھی قرآن کریم کے اترنے کی. وہ قرآن کی تصدیق کرنے والی، اس پہ ایمان لانے والی، اس کی تائید کرنے والی تھی. اور ان کے روبرو قرآن مجید نازل ہوا، وہ اس کا مشاہدہ کرتی اور ان کے سامنے سوتی، جاگتی، چلتی پھرتی، مسکراتی، آرام فرماتی، تبسم فرماتی، گفتگو فرماتی. نبوت موجود تھی، رسالت موجود تھی. اس لیے عام عورتوں کی بنسبت ان کی نیکی اور پرہیزگاری کی تاکید بھی زیادہ آئی، اور ان کی نیکی اور پرہیزگاری کے اوپر ان کے اجر کو بھی دگنا کیے جانے کی بشارت آئی. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کمال ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ ازواج مطہرات کی عظمت کو بھی ثابت کرتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مبارک خواتین کے اوپر بے پناہ رحمتوں کو بھی واضح کرتا ہے. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے ازواج پیغمبر، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے ازواج پیغمبر، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو. اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت بات کرنے میں اپنے نرم لہجے کو اختیار نہ کرنا، بلکہ جب بھی تمہیں دیگر لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملے تو سخت لہجے کے ساتھ ان سے بات کرنا. جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، کہیں وہ لالچ کرنے لگے، اور ہمیشہ شک اور لچک سے محفوظ بات کرنا. اس کی وضاحت میں متعدد اقوال مفسرین کرام لائے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ نے فرمایا کہ اس کا ایک معنی یہ ہے
کہ میرے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک تمہاری قدر و منزلت دوسری نیک اور صالح عورتوں کی قدر و منزلت کی مثل نہیں ہے. یعنی جیسے دیگر مومنہ عورتیں ہیں، دیگر نیک پرہیزگار اعلیٰ صفات کی، اعلیٰ اخلاق کی حامل خواتین ہیں، ان کی طرح بھی تم میرے دربار میں نہیں ہو، بلکہ میرے دربار میں، میری بارگاہ میں تمہارا جو رتبہ ہے وہ ان مومنہ، ان نیک اور پرہیزگار خواتین سے بھی بہت اونچا اور بہت زیادہ بڑا ہے، اور تم زیادہ احترام کی مستحق ہو. اس لیے تمہارا اجر اور تمہارا ثواب بھی عام عورتوں سے ہم نے بڑھا دیا ہے. یہ قول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا. پھر اس کے بعد آگے ان کو تعلیم اور آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اگر بوقت ضرورت غیر مرد سے بات کرنی پڑے تو طرز تخاطب میں نزاکت اور نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ شخص طمع کرنے لگے جس کے دل میں نفاق ہے. جب گفتگو کرو تو باوقار انداز سے گفتگو کرو. اس آیت کے ذریعے، یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت کے ذریعے عورتوں کو اجنبی مردوں کے ساتھ نرم اور لطیف لہجہ میں بات کرنے کی ممانعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یعنی جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ ادب مقرر کیا گیا ہے کہ وہ جب دوسرے مردوں سے، دوسرے لوگوں سے بات کریں اور وہ ان کے طمع، ان کے لالچ، ان کے شر، ان کی برائی، ان کے فساد اور ان کے اندر کے نفاق سے اپنے آپ کو، اپنی عزت، اپنے وقار، اپنی توقیر کو، اپنے احترام اور اپنی تکریم کو اگر محفوظ رکھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ازواج نبی کو اللہ تعالیٰ کے فرمائے گئے اس حکم سے سبق یہ ہے کہ وہ عام مردوں سے، یعنی جو ان کے محرم رشتوں کے علاوہ ہیں، ان کے ساتھ وہ ایسے لب و لہجہ میں بات نہ کریں کہ کسی کا نفاق اندر کا، کسی کے اندر کی برائی بڑھ جائے، بلکہ اس لہجے اور اس اجنبیت کے ساتھ بات کریں کہ اگر کوئی رہتا سہتا نفاق ہو بھی تو وہ نکل جائے، اور یہی تقوی کے قریب ہے. اور اسی طرح پھر آگے آیت نمبر 33 میں ایک بہت خوبصورت حکم مبارک آتا ہے، اور اس میں اب یہ پہلے پیچھے جو احکام چل رہے تھے سورہ الاحزاب میں، یہ ازواج مطہرات سے خاص چل رہے تھے. اب اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پورا کنبہ ہے اس کو اس بشارت میں شامل کر دیا. یعنی پیچھے جو احکام آ رہے ہیں وہ خاص ازواج مطہرات کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس مقام پر جب بات آئی تو یہاں پہ اہل البیت کی بات کی اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اے رسول کے اہل بیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک بھی دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک، صاف اور ستھرا کر دے. یہ حکم مبارک آیا اہل بیت اطہار کے لیے. اب یہاں یہ بات دوبارہ ذہن میں رکھ لیں کہ پیچھے جو حکم چل رہا ہے سورہ الاحزاب میں وہ ازواج مطہرات کے لیے خاص چل رہا ہے، اور اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج کے لیے اور نساء نبی کے لیے لفظ خاص کر کے استعمال نہیں کیا، بلکہ کنبہ مصطفیٰ کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر آل کو، جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں شامل ہیں، ان کو بھی اس میں شامل فرما لیا. اب اس سے یہ ایک بات معلوم ہو گئی کہ اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا کنبہ ہے. جتنے لوگ گھر میں ہوتے ہیں، وہ ازواج ہوں، وہ بیٹیاں ہوں، وہ نواسے ہوں، وہ سبھی اہل بیت کا حصہ ہیں. اس لیے فرمایا کہ اے میرے نبی کے اہل بیت، اللہ تم سے یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ایک گناہ کے میل کو اور ہر ایک شک اور نقص کے شائبہ تک کو، اس کی گرد تک کو بھی دور فرما دے. اب یہاں پہ اس میں کس طرح ازواج مطہرات کے علاوہ جو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس میں کیسے شامل ہیں، اس کی تائید اور تصدیق جو ہے
وہ صحیح مسلم شریف کی اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے جس کی راوی خود ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن باہر تشریف لائے، آپ نے اپنے جسد مبارک کے اوپر کالی کملی اوڑھ رکھی تھی اور جو اون کی منقش چادر تھی، تو آپ فرماتی ہیں فجاء الحسن ابن علی فادخلہ، امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اپنی کالی کملی میں اس وہ جو اون کی منقش سیاہ رنگ کی چادر تھی اس کے اندر سیدنا امام حسن کو حضور نے لے لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معہ، پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما آئے تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کو بھی اپنی اسی چادر میں لے لیا۔ ثم جاءت فاطمۃ فادخلہا، پھر اتنے میں سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر مبارک میں داخل فرما لیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی اس چادر مبارک کے اندر داخل فرما لیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بس اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے رسول کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک کو دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک اور صاف کر دے۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم کی جسے روایت کیا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اب اس میں اہل البیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطرت بھی داخل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی بڑی قابل غور ہے اس حدیث مبارک میں، وہ یہ کہ یہ جو نظریہ عام طور پہ عرفاء صوفیاء کے ہاں بطور خاص بیان کیا جاتا ہے اہل السنہ میں کہ ہم پنج تن سے محبت کرتے ہیں، جو اس پنج تن کی محبت کی بنیاد کہی جاتی ہے وہ یہ حدیث پاک کہی جاتی ہے جس سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ حضور نے کملی اوڑھی ہوئی ہے، پہلے امام حسن آئے، پھر امام حسین آئے، اور پھر حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور پھر سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو پہلے سے اس چادر مبارک کے اندر موجود تھے۔ تو یہ چار تن اس چادر میں آئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو یہ پانچ تن ایک چادر میں جمع ہوئے، تو وہاں آقا پاک علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس سے یہ اہل بیت کے اوپر یہ آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے، اور یہ جو پنج تن ہیں ان کے ساتھ ہماری محبت کی یہ آیت مبارکہ اساس بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں کہ جو سلسلہ نبوت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 45 میں ارشاد مبارک ہوتا ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات مبارکہ کو بیان کیا گیا، اگلی ایک دو متصل آیات میں بھی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنا کر بھیجنے والا بنایا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی مکرم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے کیا؟ شاہد بنا کر، یعنی آپ حق کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور خلق کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ ومبشرا، اور آپ کو مومنین جو اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں اور آپ کی ذات اقدس پہ اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب پہ اور آپ کے سچے رب کے واحد اور لا شریک ہونے پہ ایمان لے آتے ہیں، اے حبیب آپ ان کے لیے خوشخبری سنانے والے ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور آپ عذاب آخرت سنانے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اس کے اذن سے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 اسماء گرامی ذکر ہوئے: شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج اور منیر۔ یہ 6 القاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں بیان ہوئے۔ عطا ابن یسار بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے توریت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کون کون سے اسماء ذکر ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ توریت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض وہ اسماء بھی ذکر ہوئے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی القابات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ہیں جو کہ توریت کے اندر، انجیل کے اندر، زبور شریف کے اندر اور دیگر ایسی اعلیٰ کتب کے اندر وہ شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 56 پہ سورہ الاحزاب کی، جس میں ارشاد مبارک ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے سبھی فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ ارشاد ہوا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں۔ اور یہاں پہ ایک وضاحت جو ہے وہ عرض کر دوں، جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ جب بندہ یعنی بشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، جب فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اور جب اللہ جل شانہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا، تو اس سے کیا مراد ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو العالیہ سے نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا، صلاۃ پڑھنے کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف اور تعریف کو بیان فرماتا ہے، اور فرشتوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات اور مقامات کی ترقی کے لیے دعا گو رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر
صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس صلوات کو طلب کریں جو صلوات اللہ آپ پر پڑھتا ہے اور جو صلوات فرشتے آپ کے لیے بھیجتے ہیں. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کرے اور آپ کی تکریم کو مزید بڑھائے اور آپ کو اپنا مقرب بنانے کا ارادہ فرمائے. اس کے بعد درود پاک کے ساتھ ہر مسلمان ایک خاص لگاؤ رکھتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر کئی فقہا کا یہ قول مبارک ہے کہ تمہاری نماز تب تک نماز نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، جب تک کہ تم اس میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر درود نہیں پڑھ لیتے. اور یہ بھی بزرگان دین کے اقوال ہیں کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ درود نہ پڑھا جائے تب تک تمہاری دعا معلق رہتی ہے، یعنی عرش تک پہنچتی نہیں. جب تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پڑھتے ہو تو تمہاری دعا جو ہے وہ عرش پر شرف باریابی اور شرف قبولیت حاصل کرتی ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں اسے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک بار صلوات پڑھی اللہ اس پر 10 بار صلوات پڑھتا ہے اور اس شخص کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے. ایسا شخص جو مجھ پہ ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے. سب پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا. حضور نے کہا کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا. تو پھر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص بخیل ہے، بے شک وہ شخص بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر صلوات نہ پڑھے، وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. یعنی حضور نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک آئے اور وہ حضور کا ذکر سن کر بھی حضور کی ذات اقدس پہ درود نہ بھیجے. فرمایا وہ بخیل ہے. تو اس لیے بخل سے بچنے کے لیے ایک بار پھر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اس کے بعد آیت نمبر 59 میں، آیت نمبر 59 میں پردے کے احکام آئے، جس میں ارشاد مبارک ہوا، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یاد رکھیے یہ آیت نمبر 59 ہے، آیت نمبر 59 ہے، 5 اور 9 59، سورہ الاحزاب پارہ نمبر 22، پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 59. کس کا قول ہے؟ کسی امام کا نہیں، کسی تابعی کا نہیں، کسی فقیہ کا نہیں، کسی محدث کا نہیں، کسی صحابی کا نہیں، اہل بیت میں سے کسی کا نہیں، نبی پاک نے خود فرمایا نہیں. یہ رب نے وہی بھیجی، جبریل لے کے آئے، سینہ مصطفیٰ پہ اتری، آخری کتاب کا حکم ہے جس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، آخری کتاب کا حکم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو اور اپنی صاحبزادیوں کو، اپنی شہزادیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، جتنے مومن آپ کی امت میں ہیں، آپ پر ایمان لانے والے، اللہ پر ایمان لانے والے،
آخرت پر، ملائکہ پر، انبیاء پر، آسمانی کتب پر ایمان لانے والے میرے حبیب ان سب کی عورتوں کو فرما دیجئے، ان سب کی عورتوں کو فرما دیجئے، جتنے مومنین آپ کے زمانہ اقدس سے لے کے قیامت تک آئیں گے سب کو یہ حکم فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب باہر نکلنے لگیں تو اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں۔ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بات اس کے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور پھر انہیں ایذا نہ دی جائے، اس لیے کہ وہ جب اپنے اوپر چادر اوڑھ لیں گی، اپنی جلابیب اوڑھ لیں گی، تو جب وہ نکلیں گی باہر تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ طبقہ شرفاء سے اور طبقہ مومنین سے ہیں اور ایمان والے لوگ ہیں، اس لیے ان کو ایذا نہیں پہنچائی جائے گی، ان پہ جملے نہیں کسے جائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے، امام ابو عبداللہ القرطبی، آپ اپنی تفسیر مبارک میں فرماتے ہیں قولہ تعالی من جلابیبہن، الجلابیب جمع جلباب وہو ثوب اکبر من الخمار، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ جلابیب آیا ہے یہ جلباب کی جمع ہے اور یہ دوپٹے سے بڑا کپڑا ہے، یعنی جو خمار ہے یہ اس سے تھوڑا بڑا کپڑا ہے، جو دوپٹہ ہے وہ گھر میں اوڑھا جاتا ہے عام طور پہ، کیونکہ گھر میں سارے محرم رشتے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے اوڑھا جاتا ہے، لیکن فرمایا جب تم گھر سے باہر جانے لگو تو اس وقت اپنے اوپر بڑا کپڑا یعنی چادر اوڑھ لیا کرو۔ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَابْنِ مسعود رضی اللہ عنہم انہ الرداء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی یہ روایت فرمایا ہے کہ جلباب سے مراد ردا ہے، یعنی بڑی چادر جس کے اندر پورا حجاب ہوتا ہے۔ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الثَّوْبُ الَّذِي يَسْتُرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ، اور پھر امام ابو عبداللہ القرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے، یعنی تمام اقوال لکھ کے پھر آگے مفسر اور ائمہ مفسرین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول اس کے بعد یہ ہے کہ جلباب سے مراد ایسا کپڑا ہے جس کے ساتھ پورا بدن ڈھانپ دیا جائے، اور یہ پورا بدن ڈھانپنے کا جو حکم ہے یہ کسی فقیہ کا، کسی مفسر کا، کسی محدث کا، کسی متکلم کا، کسی تابعی کا، کسی مجاہد سالار جرنیل یا حکمران کا نہیں ہے، یہ کسی صحابی کا یا اہل بیت میں سے کسی کا نہیں ہے، نہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی منشا سے کہا ہوا کوئی قول ہے، بلکہ یہ رب کا قرآن ہے، وحی ہے، آسمان سے اتری ہے، جبریل لے کے آئے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی تمام ازواج مطہرات کو فرما دیں، وبناتک، اور اپنی تمام شہزادیوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ فرما دیں، ونساء المؤمنین، اور آپ کے زمانہ اقدس سے لے کے قیامت تک جتنی مومن عورتیں آئیں ان سب کو یہ فرما دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ باہر نکلنے لگیں تو اپنی چادریں اوڑھ لیا کریں، یہ ان کی شرافت کی علامت بن جائے گی۔ یہ قرآن مجید نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 59 کے اندر حکم مبارک فرمایا ہے۔ اور امام ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ وہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجنا من بیوتہن فی حاجت، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو حکم فرمایا ہے کہ جب بھی وہ کسی ضرورت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلیں، جب بھی کسی ضرورت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلیں، ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب یبدین عینا واحدتا، تو انہیں چاہیے کہ ان چادروں کے پلوؤں سے اپنے چہرے اچھی طرح ڈھانپ لیں جو انہوں نے اپنے سروں پر اوڑھ رکھی ہوں،
اور صرف ایک آنکھ ان کی کھلی ہو۔ اور یاد رکھیے امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ یہ شیوخ بخاری میں آتے ہیں، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم محدث ہیں، یہ دونوں اپنی کتب احادیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرأۃ عورۃ، یہ نبی پاک کا فرمان ہے، المرأۃ عورۃ، جو عورت ہے یہ سراپا پردہ ہے، جو عورت ہے یہ سراپا پردہ ہے۔ وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِن بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکنے لگتا ہے۔ اس کی کئی انٹرپریٹیشنز کی جا سکتی ہیں کہ شیطان کے اس کے جھانکنے سے کیا مراد ہے۔ وَإِنَّ أَقْرَبَ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، لیکن جب تک وہ اپنی گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے وہ اپنے رب کی رحمت کے زیادہ قریب رہتی ہے۔ اس لیے یہ روایت جو ہے پیش کرنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ عورت جب اپنی ضرورت کے لیے گھر سے نکلے تو بھی اپنے آپ کو محفوظ بنا کر چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے، لیکن اگر ضروری نہیں ہے، بہت زیادہ حاجت نہیں ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ سراپا پردہ ہے، اس کی شرافت، اس کا شرم و حیا جو ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کے گھر کی چار دیواری کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما سے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میرے بعد کوئی ایسا فتنہ باقی نہ رہا جو مردوں کو زیادہ نقصان دے، جو لوگوں پر عورتوں کے فتنے سے زیادہ نقصان دہ ہو، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ شہوتوں میں مبتلا ہوں گے، اور جو شہوت ہے یہ ان کو شیطان کے راستے کے اوپر لے کے جائے گی۔ اس لیے بنیادی جو مدعا ہے قرآن مجید کا اور احادیث مبارکہ کا وہ یہ ہے کہ عورت اپنے عورت ہونے کا اعتراف کرے، اور جو عورت کا عورت ہونا ہے وہ اس کا سراپا پردہ ہونا، سراپا حیا ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ بنیادی بات ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ وہ علم کے جس کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ کہ یہ جو ایک اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی یہ بات بہت زیادہ تھی کہ عورت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے اعلان برات کر دے اور اپنی ذمہ داریوں سے بغاوت کر دے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ بات فطرت کے خلاف ہے، یعنی جو مرد کی ذمہ داری ہے، مرد اپنی فطرت سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذمے جو حفاظت کے امور لگائے گئے، جو رزق روزی کے، جو محنت کے امور لگائے گئے، اگر یہ ان سے سرکشی کرتا ہے تو یہ سرکش ہے۔ کئی دیگر مفسرین نے بھی اور انہوں نے بھی، اور پوری اسلامی روایت کے اندر یہ بات جو ہے وہ موجود ہے، اور بار بار مرد کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ جو ذمہ داری مرد کی ہے وہ بہر طور مرد نے ادا کرنی ہے، اور اس کو اس سے کوئی مفر کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آپ انبیاء کی امثال لے لیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اسی طرح خاتون جو ہے، عورت جو ہے، عورت کے اوپر سب سے پہلے اپنے عورت ہونے کا اعتراف لازم ہے، اور اس کے بعد فطرت نے اس کے اوپر جو تقاضے مقرر کیے ہیں ان کا اعتراف لازم ہے۔ وہ ہم سب انسانوں کی ماں حضرت حوا سے لے کے حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت بی بی سارہ کو دیکھ لیں، سیدہ مریم کو دیکھ لیں، سیدہ آمنہ کو دیکھ لیں، ازواج مطہرات کو دیکھ لیں، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھ لیں، اور دنیا کی تمام ایسی عظیم المثال خواتین کو دیکھ لیں، ان میں سے کسی ایک عورت نے بھی اپنے عورت ہونے کے اعتراف سے مفر نہیں کیا۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ عورت سب سے پہلے اپنے عورت ہونے کا اعتراف کرے، اور اس کے لیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت ہے، جو خاتون ہے، وہ سراپا پردہ ہے، اور اس کی جو رحمت کے قریب ہونے کی جو جگہ ہے وہ اس کے گھر کی چار دیواری ہے۔ وہ جتنی اپنے گھر کی چار دیواری میں ہوتی ہے
وہ رحمت الہی کے اتنا قریب ہوتی ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 72 سورہ الاحزاب، فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ بے شک ہم نے امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا اور ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے بڑا نادان ہے۔ یعنی یہاں ظلومن کی جو تشریح کی گئی مفسرین کی جانب سے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان پر بڑا زیادتی کرنے والا ہے، کیونکہ امانت کا بوجھ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اگر یہ اس کی ذمہ داریوں سے انصاف نہیں کرتا تو یہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہے۔ اور جو جہولہ کہا گیا اس کا تعلق اسی ظلم کے ساتھ ہے کہ یہ ادائیگی امانت میں اگر کوتاہی کرے گا تو پھر کل کو اس نے اس کا جو انجام بھگتنا ہے یہ اس انجام سے اپنے آپ کو نادان رکھتا ہے۔ اور پھر مزید یہ بات ہے کہ مفسرین کرام نے امانت کی وضاحت فرمائی کہ امانت کیا ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماء، وہ امانت کیا ہے؟ امانت کے بارے میں بعض نے فرمایا کہ امانت سے مراد اطاعت الہی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ امانت سے مراد احکام شرعیہ ہیں، اور بعض نے کہا کہ امانت سے مراد دین کی حفاظت ہے، اور بعض نے کہا کہ امانت سے مراد امر اور نہیں ہے، ان کی پابندی کرنا ہے، اور بعض نے کہا کہ امانت سے مراد لوگوں کی ودیعتوں اور وعدوں کا پورا کرنا ہے۔ اور صوفیاء کاملین نے اور عرفاء نے اور اولیاء اللہ اور صالحین نے فرمایا کہ امانت سے مراد وہ نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب مومن کے اندر رکھا ہے، اس نور کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اندر کی حفاظت کرنی ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس نور سے مراد حسن نیت بھی ہے، اور بعض نے کہا کہ اس نور سے مراد اپنے خاکی بشری جتنے تقاضے ہیں ان سب میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بندگی کرنا جیسی بندگی اس کی نوری مخلوق کرتی ہے۔ تو اس میں مختلف جو یہ اقوال ہیں امانت کے بارے میں وہ آئے ہیں، لیکن ایک قول جس پہ تقریباً مفسرین نے بھی اور سب نے اپنے کنکلوژنز میں جس کو رقم کیا، جس کو نقل کیا، وہ سب نے تقریباً صوفیاء کاملین کے اس قول کے اوپر اس کو کنکلوڈ کیا ہے کہ امانت سے مراد جو ہے وہ امانت جو ہے وہ سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندہ مومن کے سینے میں جو نور رکھا ہے اس نور کی تلاش ہے، اس نور کی جستجو ہے، اس نور کو محفوظ بنانا ہے، اور سینے کو اس نور کے مزید فروغ کے لیے اور اس نور کے ذریعے اپنی حقیقت تک اور کائنات کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنی راہ ہموار کرنا ہے اعمال صالحہ کے ذریعے۔ فرمایا یہ وہ امانت ہے جس کا بوجھ کسی نے نہیں اٹھایا لیکن انسان نے اٹھایا، اور اسی نور صدر کو، نور سینہ کو، نور قلب کو صوفیاء عشق کا نام دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ امانت عشق کی امانت تھی جو صرف انسان نے اٹھائی ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جو رومی کشمیر ہیں اور جو عارف کھڑی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بار عشق دا کہیں نہ چایا، کر کر عذر بہانے، آنکھ بلا بلا سہیڑی انسان نادانے۔ اس کے بعد سورہ سبا میں آ جاتے ہیں۔ اس کا نام جو ہے سورہ سبا، وہ اس کے اندر مذکور ہے اسی سورہ مبارکہ میں، وہاں سے یہ اخذ کیا گیا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، یہاں سے اس آیت مبارکہ سے اس سورت کا نام سورہ سبا ہے۔ اور سورہ سبا اور سورہ الاحزاب میں جو مناسبتیں مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورہ الاحزاب کی آخری آیت میں تھا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جبکہ سورہ سبا کی دوسری آیت میں فرمایا وَهُوَ الرَّحِيمُ الغفور۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحیم ہونے اور گناہوں کے بخشنے والے ہونے کی اس میں اپنی صفات کا اظہار کیا، اور یہ مومنین کے لیے نوید ہے۔ اور سورہ الاحزاب میں
کفار نے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، اور سورہ السبا میں ذکر ہے کہ کفار نے قیامت کے آنے کا انکار کر دیا تھا۔ اب آئیے سورہ السبا کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 میں اللہ جل شانہ کی شان بیان کی گئی اور مسلم و کافر کو اپنے اعمال پر سزا اور جزا دیے جانے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 میں اہل علم مسلمانوں کی شان بیان کی گئی ہے، کفار مکہ کی مذمت کی گئی ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والوں کو سخت عذاب دیے جانے کا بیان آیا۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے خصوصی فضائل کو بیان کیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال سے جنات کے بے خبر ہونے کا بیان ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 22 میں اہل سبا کو بے شمار نعمتیں عطا کیے جانے کا بیان ہے، اور قوم سبا کو ناشکری کرنے پر عذاب میں مبتلا کیے جانے کا بیان ہے، اور ان کو ٹکڑوں میں جدا جدا کرنے کا بیان ہے، اور شکر ادا کرنے والوں کے لیے قصہ سبا میں نشانیوں کے ہونے کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 27 میں معبودان باطلہ کے عجز کا بیان ہے۔ معبودان باطلہ سے مراد وہ بت ہیں جن کی مشرکین پرستش کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ بت جن کی یہ مشرکین پرستش کرتے ہیں، جو پتھر سے تراشے گئے ہیں، لکڑی سے تراشے گئے ہیں، وہ کس قدر عاجز ہیں، کس قدر بے بس ہیں، تو یہ ایسے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تمام لوگوں کو جمع کر کے فیصلہ فرمانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 30 میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عامہ کا ذکر ہے اور قیامت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 37 میں منکرین اسلام کی ذلت اور ان کی رسوائی کو بیان کیا، اور پیغمبروں کے ساتھ سرکش مالداروں کے ناروا رویے کو بیان کیا، اور مال اور اولاد کے تقرب الی اللہ کا ذریعہ نہ ہونے کا بیان کیا، اور عمل صالح پر جزا عطا کیے جانے کا بیان آیا۔ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 45 میں کفار مکہ کی سرکشیوں کا بیان آیا، اللہ تعالیٰ کے رزق عطا فرمانے کا بیان آیا، کفار کے قیامت کے دن ایک دوسرے کو نفع نہ دینے کا بیان آیا، اور انبیاء کی قرآن کی تکذیب کرنے پر عذاب کا بیان آیا، اور کفار کو سابقہ کفار کے انجام کے تذکرہ سے خبردار کرنے کا بیان آیا۔ آیت نمبر 46 سے 47 میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصیحت فرمانا اور آپ کا تبلیغ پر اجرت طلب نہ کرنے کا بیان ہے، اور آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 54 میں حق و باطل کا بیان، وحی الہی کے ساتھ ہدایت پانے کا بیان، کفار کی گھبراہٹ میں ڈالے جانے کے بعد ایمان کا اظہار کرنے کا بیان، اور کفار کے شکوک اور شبہات کا بیان کیا گیا۔ اب آئیے سورہ سبا کی کچھ آیات۔ آیت نمبر 14، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرما دیا تو ان جنات کو ان کی موت پر کسی نے آگاہی نہ کی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ اب یہاں پہ ایک بات تو یہ یاد رکھ لینی چاہیے کہ اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا بیان ہے۔ جو جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے کام کرتے تھے ان پر آپ علیہ السلام کی جو موت تھی وہ 1 سال تک مخفی رہی۔ اس سے جنات کو معلوم ہو گیا کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم
نہیں ہوتا، وگرنہ وہ 1 سال تک کام کرنے کی مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے بارے میں تیسرا نقطہ مفسرین نے یہ بیان کیا کہ آپ عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تھے اور اسی حال میں آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی، یعنی آپ عصا کے سہارے کھڑے تھے اور اسی حال میں آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی، اور 1 سال تک جن اور انسان یہی گمان کرتے رہے کہ آپ زندہ ہیں، اور آپ کے جسم اقدس میں بھی کوئی تغیر رونما نہیں ہوا، اور نہ ہی چہرے کی آب و تاب اور آپ کے روب اور جلال کے اندر کوئی فرق آیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو انبیاء کرام کی حیات جسمانی ہوتی ہے، موت جب اس جسم پہ آتی ہے تو موت کے آنے سے ان کا جسم بوسیدہ نہیں ہوتا۔ موت کے آنے سے انبیاء کا جسم بوسیدہ نہیں ہوتا، جسم خراب نہیں ہوتا، اور ان کی حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جیسا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر کیسے ہوئی موت، تو اس کے بارے میں قرآن مجید کا بیان ہے کہ عصا کو دیمک کھا گئی۔ اب جس مٹی پہ آپ کھڑے تھے وہاں کے اجزاء جسم کو بھی تو کھا سکتے تھے، جہاں دیمک لکڑی کو لگ سکتی ہے وہاں بے جان جسم تک تو اس کی پہنچ زیادہ ہوتی ہے، لیکن عصا کھایا گیا، جسد مبارک جو ہے جسد پیغمبر سلیمان علیہ السلام وہ سلامت ہے۔ اس سے استدلال کیا ہے ان احادیث مبارکہ کے حق اور صحیح ہونے کے اوپر مفسرین کرام نے، جن میں انبیاء کے اجساد اور ان کے جسم ان کی ظاہری اموات کے بعد بھی سلامت رہنے کی تائید آئی ہے۔ اور باقی رہا یہ معاملہ کہ پھر عصا کو کیوں دیمک کھا گئی، تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا، اور جب اللہ نے چاہا کہ اب آپ کی تجہیز اور تکفین کر دی جائے تو اس وقت دیمک کو حکم ہوا، دیمک نے عصا کو کھا لیا اور آپ کا وجود مبارک جو ہے وہ نیچے آ رہا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ امور کیسے واقع ہوتے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل کر زمین اور آسمان کی اطراف میں آتے جاتے اور تصرف کرتے ہیں۔ یہ بڑی عام سی بات ہے۔ ابھی جب شام میں، عراق میں، ان علاقوں میں جب بہت زیادہ دہشت گردی ہو رہی تھی اور وہاں پہ پرانے قدیم قبرستان جو ہیں وہ اکھیڑے گئے اور ان کے اندر جو تھے وہ ڈائنامیٹس بلاسٹ کیے گئے، تو اس سے یہ ہوا کہ وہاں جو مجاہدین اسلام کی قبریں تھیں، صحابہ کرام کی قبریں تھیں، وہ قبریں بلاسٹ کی گئیں، پھٹیں، تو صحابہ کرام کے جو اجساد ہیں، ہزاروں ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، اس کی ہر جگہ موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام کے جو اجساد مبارکہ ہیں، جو شہداء ہیں، ان کے جسموں سے ابھی تک لہو رس رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ابھی تک ان کے جسموں سے لہو رس رہا ہے۔ تو 1400 برس ہو گئے، انہوں نے شام میں، عراق میں اس کو صدیاں بیت گئیں، 1500 سال ہونے کو ہے، لیکن ان شہداء کے وجود زندہ ہیں۔ تو زمین نے، مٹی نے ان کے وجود نہیں کھائے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے جو اجساد ہیں وہ ان کو بھی زمین اور مٹی نہیں کھاتی، ان کے اجساد اور ان کے اجسام سلامت رہتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں سورہ فاطر کی طرف۔ اس سورت کا نام سورہ فاطر بھی ہے اور سورہ ملائکہ بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پہلی سورت میں، اس کی پہلی آیت میں فاطر اور ملائکہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ۔ احادیث میں بھی اس سورت کا نام سورہ فاطر بھی ہے اور سورہ ملائکہ بھی ہے، لیکن عرف عام میں ہر جگہ قرات میں، کتابت میں یہ سورہ فاطر کے نام سے معروف ہے۔ اس کی آیات کے خلاصے کی طرف آئیے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 2 میں
اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور فرشتوں کا بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب پر غالب ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 8 میں لوگوں کو نعمت الہی یاد کرانے کا بیان آیا، اللہ کے رازق ہونے کا بیان آیا، شیطان کے دھوکے سے بچنے کا بیان آیا، کافروں کے لیے سخت عذاب کا بیان آیا، اور مومنین کے لیے بخشش اور اجر عطا کیے جانے کا بیان آیا، اور ہدایت کا اللہ کی جانب سے ملنا اس کا بیان آیا۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا عزت کا مالک ہونے کا بیان آیا۔ عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ عمل صالح کا اللہ کی طرف بلند ہونے کا بیان آیا۔ مکر اور فریب کرنے والوں کو شدید عذاب ملنے کا بیان آیا۔ انسان کو مٹی اور پانی سے پیدا کیے جانے کا بیان آیا، اور انسان کی تقدیر کو لوح محفوظ میں درج کرنے کا بیان آیا۔ اور آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 14 میں کائنات میں قدرت الہی کے نظارے اور قیامت میں بتوں کا اپنے پوجنے والوں سے بیزاری کا اعلان کرنے کا بیان آیا۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کے غنی اور بندوں کے محتاج ہونے کا بیان آیا، اور قیامت میں ہر جان کے اپنا اپنا بوجھ اٹھانے کا بیان آیا، اور اندھے اور بینا اور زندہ اور مردہ کے برابر نہ ہونے کا بیان آیا۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 26 میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کا بیان ہے، کفار کی تکذیب کی گئی ہے، پہلے انبیاء کی مثالوں سے آپ کو تسلی دینے کا بیان ہے، اور پہلی قوموں کی سرکشی پر ان قوموں کو عذاب دیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 32 میں قدرت الہی کے مظاہر بیان ہوئے، اہل علم میں خوف خدا ہونے کا بیان آیا، اللہ کی کتاب پڑھنے کی ترغیب آئی اور اس کی عبادت کرنے کی ترغیب آئی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے اجر پر بیان آیا، اور قرآن کا پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کا بیان آیا، اور صالحین کو قرآن کا وارث بنائے جانے کا بیان آیا۔ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 37 میں سورہ فاطر جنت ملنے پر صالحین کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کا بیان ہے، کفار کو انکار کی وجہ سے جہنم ملنے کا بیان ہے، اور کفار کا جہنم سے باہر نکلنے کی فریاد کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی شان کو بیان کیا گیا، کفر و شرک کے نقصان کو بیان کیا گیا، کفار مکہ کو جھوٹی قسمیں کھانے اور بری سازشیں کرنے سے باز رہنے کا بیان ہے، اور تکذیب کرنے والی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا بیان ہے۔ اب آئیے اس میں سے کچھ آیات کا خلاصہ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور ظاہر کر کے بھی، اور ایسی اخروی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی بھی خسارے میں نہیں ہوگی۔ اس کی وضاحت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر دوام اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، تو اس سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اجر معلوم ہوتا ہے۔ بات کو مختصر رکھتے ہوئے اور ڈیویٹ ہونے سے بچاتے ہوئے یہ میں ضرور عرض کر دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کانٹمپریری جتنی ایمفسس ہے اسکالرز کا، اور میرے خیال میں اس کا آغاز حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، اور ان سے پہلے بھی کچھ اشارے ملتے ہیں، لیکن باضابطہ تحریک کی صورت جو اس نے اختیار کی وہ حضرت علامہ کے بعد کی، اور تقریباً علماء نے بھی اس کے بعد زیادہ اس پہ ایمفسس کرنا شروع کیا کہ قرآن مجید کے حقوق کو سمجھو۔ قرآن مجید کا حقوق محض تلاوت کرنا نہیں ہے،
قرآن مجید کے حقوق میں قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہے، قرآن مجید پہ عمل کرنا بھی ہے، اور دیگر لوگوں کو بھی قرآن کی طرف دعوت دینا ہے۔ لیکن یہ مت ہمیں بھولنا چاہیے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، کتاب اللہ کی تلاوت کرنا بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ضرور سمجھیے، اور ان مسائل کو، تراجم کو، تفاسیر کو سمجھ کر اس پہ عمل کیجئے جتنے کی آپ استطاعت رکھتے ہیں، جہاں تک عمل میں آگے جا سکتے ہیں جائیے۔ اللہ سب کو، ہم سب کو توفیق دے، اور پھر قرآن کی دعوت دیجئے۔ جب قرآن کا علم آ جائے، عمل آ جائے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، تو قرآن کی دعوت دیجئے، لوگوں کو بلائیے قرآن کی طرف، قرآن کا پیغام عام کیجئے، ایک آیت بھی اگر معلوم ہو اس کا بھی ابلاغ کیجئے۔ لیکن جو قرآن کی تلاوت ہے اس کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے، اس کی افادیت اپنی جگہ ہے۔ ہم نے اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے، ہر ایک کئی جگہوں پہ، پورے ملک میں، دنیا کے کئی جگہوں پہ گئے ہیں، دیکھا ہے ہر جگہ پر یہ اسلامی تہذیب و تمدن کے بنیادی ستونوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی پڑھنا جانتا ہے اور کچھ لکھنا جانتا ہے نہیں جانتا، قرآن سامنے رکھ کے بیٹھا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور کچھ نہیں کر رہا، ثواب تو کما رہا ہے۔ تو محض تلاوت بھی بہت بڑے اجر کی، ثواب کی بات ہے، لیکن اس سے اگلی منزلیں بھی ہیں۔ اسی منزل پہ رکنا نہیں چاہیے، اگلی منزلوں پہ جانا چاہیے، اور وہ قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اور پھر قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ لیکن اس کی بنیاد تلاوت قرآن سے ہوتی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ رزق عطا فرمایا ہے وہ اس میں کھل کر بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپے ہوئے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے دونوں طرح خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، سرن یعنی چھپ کر۔ وہ کہا گیا ہے نا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو معلوم ہی نہ ہو، خاموشی سے صدقہ دو۔ اور اعلانیہ بھی، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ آپ اگر کھل کر اعلان کر کے خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کیجئے، اچھی بات ہے، نیکی کی ترغیب ہوتی ہے اس سے، دیگر لوگ بھی آپ کو دیکھ کے اس سے مثال پکڑتے ہیں۔ لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ سرن ہے، چھپ کر۔ اس میں آپ جس کو دے رہے ہوتے ہیں اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، اس کو کوئی منگتا نہیں کہتا، اس کو کوئی سوالی نہیں کہتا جس کو آپ دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کسی کی عزت نفس کو محفوظ کرتے ہیں، اس کا الگ اجر آپ کو ملتا ہے۔ اس کے بعد یرجونا کہ وہ امید رکھتے ہیں تجارت کی یا عبادات اور اطاعت پر طلب ثواب کی، اور لن تبور، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یعنی ایسی تجارت ہے جس میں کبھی 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 گھاٹے کا، خسارے کا سودا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں مومن ہمیشہ نفع میں رہے گا۔ اس کے بعد آئیے سورہ یاسین کی طرف۔ یہ دو حرفوں کا مرکب ہے جو اس سورت کی پہلی آیت میں آئے ہیں، یاسین، اور اسی وجہ سے اس کا نام سورہ یاسین ہے۔ اور اس سورت کو قلب قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے، قرآن کا دل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا قلب ہوتا ہے، ہر چیز کا قلب ہوتا ہے، اور قرآن کا قلب یاسین ہے، اور جس نے یاسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو یاسین پڑھنے کی وجہ سے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ امام ترمذی کی روایت ہے۔ امام دارمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جس شخص نے کسی رات میں یاسین شریف کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے پڑھا، یعنی سوائے رضا حق کے اس کی کوئی طلب نہیں تھی، سوائے رضا حق کے اس کی کوئی تمنا اور آرزو نہیں تھی، بس یہی تمنا تھی، مولا تو راضی ہو جا۔ بس اس تمنا سے جس نے پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں اس شخص کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور امام دارمی نے ہی عطا ابن رباح
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی کہ آپ نے فرمایا جس نے دن کے ابتدائی حصے میں یاسین کو پڑھا اس کی حاجات پوری کر دی جاتی ہیں، یعنی رضا الہی کے لیے پڑھنی ہے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، اور اگر حاجات کی مطلب براری کے لیے پڑھنی ہے کہ دعائیں قبول ہو جائیں تو اس کو دن کے اول حصہ میں پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو، لیکن اللہ کا کلام ہے جس وقت بھی پڑھیں اس کا اجر تو ہے۔ پھر سورہ یاسین کی آیات کا خلاصہ دیکھتے ہیں جو 22ویں پارے میں آیا۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کی قسم کھا کر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صراط مستقیم پر ہونے کا بیان ہے، اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے کا بیان ہے، اور کفار کی گردن میں توق ڈالنے کا بیان ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر کافروں اور مسلمانوں کی سزا اور جزا کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مردوں کو زندہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 21 میں پیغمبروں کو اپنے جیسا کہنے والے انطاکیہ شہر کے کفار کا قصہ بیان ہوا، اور حضرت حبیب نجار کا اپنی قوم کو رسولوں کی پیروی کرنے کا حکم دینے کا بیان ہے۔ اب اس کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ 22ویں پارے کی ایک جو بڑی خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ 22ویں پارے کے آغاز اور 22ویں پارے کے اختتام پہ ایک بہت خوبصورت مماثلت ہے آپس میں، یعنی جہاں سے اس کی بگننگ ہوتی ہے، اس کی اوپننگ ہوتی ہے، اور جہاں پہ اس کی کلوزنگ ہوتی ہے، یہ اینڈ ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ ایک بڑی خوبصورت مماثلت ہے جو مفسرین نے بیان فرمائی کہ پہلی آیت جو ہے 22ویں پارے کی وہ ہے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تم میں سے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں تو ہم ان کا ثواب بھی دگنا کر دیں گے، اور ہم ان کے لیے جنت میں باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ تو 22ویں پارے کی آخری آیت ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہدایت یافتہ لوگوں کی پیروی کرنے کا حکم مبارک جو ہے وہ فرمایا گیا ہے، اور جبکہ اس سے جو پہلی آیت ہے یعنی سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 اس میں پیغمبروں کی پیروی کا حکم فرمایا گیا ہے۔ تو پہلا حکم گو کہ وہ ازواج مطہرات کے لیے تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم تھا، اور جو آخری آیت اس کے اندر آئی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور اس کے مقبول بندوں کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی آئی ہے، اور اسی میں فلاح اور نجات ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت ایک اس کا کمبینیشن ہے کہ 22واں پارہ شروع بھی اطاعت کی رغبت سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی اطاعت کی رغبت سے ہوتا ہے۔ گرینڈ سمری میں آیات کی تعداد 163 ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے 73 تک آئی ہیں، سورہ سبا کی آیات 1 سے 54 تک آئی ہیں، اور سورہ فاطر کی آیات 1 سے 45 تک آئی ہیں، اور سورہ یاسین کی آیات 1 سے 21 تک آئی ہیں۔ یہ 4 صورتیں اس میں آئی ہیں۔ انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا، اور اس میں 4 آسمانی کتب کا ذکر آیا، قرآن کا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا، اور اقوام میں قوم داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا اور قوم سبا کا ذکر آیا۔ معجزات میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کا تسبیح کرنا، پرندوں کا آپ کے لیے جھکنا، لوہے کا نرم ہونا، حضرت سلیمان کے لیے ہواؤں کا مسخر ہونا، حضرت سلیمان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے کا بہنا، اور جنات کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہونا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنی وفات کے بعد بھی آپ کے جسم مبارک کا
سلامت رہنا اور اس میں تغیر نہ آنا۔ اور مقدس مقامات میں مدینہ طیبہ کا ذکر ہے، اہل سبا کا ذکر ہے، اور عذاب میں قوم سبا پر سیلاب کے آنے کا بیان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آفات سے محفوظ رکھے، ہمارے ظاہر اور باطن کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔